بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک زمانہ تھا کہ امریکہ کی فضاؤں میں فیض کا نام لینا بھی جرم تھا، اور فیض کو سننا بھی جرم تھا، فیض کے بارے میں گفتگو کرنا بھی جرم تھا۔ اور آج یہ حال ہے کہ ہم فیض کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، فیض کے بارے میں بات کرتے ہیں، فیض کے کلام پہ بات کرتے ہیں۔ وہ پابندیاں اب ہم پہ ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کو کھلے عام ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد ملک صاحب پلیز، ڈاکٹر زاہد ملک صاحب۔ تو اشفاق صاحب کے بارے میں کچھ میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان سے ہر حال میں جونیئر ہوں، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو۔ علم و ادب سے تو میں ویسے بھی بہت دور ہوں، لیکن بہرحال اشفاق صاحب کو بہتر یہ ہے کہ میں خود کچھ کہوں۔ اشفاق صاحب کو آپ خود سنیے گا، اور ان کے بارے میں ریاض نیازی صاحب جو کہیں گے وہ سکہ بند جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تو میں ریاض نیازی صاحب سے گفتگو کروں گا کہ وہ جو ہے ان کے بارے میں بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ مسعود قریشی صاحب۔ دوستو، میں شکایتاً نہیں بلکہ محبتاً یہ کہہ رہا ہوں مسعود قریشی کو کہ اشفاق صاحب کی جتنی بھی تقریب انہوں نے کی ہیں اس کی نظامت یہ میرے حوالے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، اور کہتے ہیں کہ تعارف ان کا ایسا کراؤ کہ لوگ یاد رکھیں۔ اشفاق صاحب کا تعارف کرانا بے انتہا آسان ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کے ہر ورق، ہر پنے پر ان کی فکر، سوچ، تحریک اور ان کی جو دوستی ہے لوگوں سے، سب اس میں پیوست ہے۔ میں نے ان کی تمام کتابیں پڑھیں، ان کے ساتھ میری ملاقات، دوستی بہت پرانی ہے۔ مجھے بے انتہا فخر و خوشی ہوتی ہے جب یہ شکاگو میں یہاں قیام کرتے ہیں۔ دوران قیام بہت سی باتیں تاریخ میں گمشدہ اوراق ان سے میں سنتا ہوں، کچھ سن کے چپ ہو جاتا ہوں، کچھ پیوست کر لیتا ہوں، کچھ ضائع کر دیتا ہوں۔ دوستو، اشفاق صاحب 1951 کراچی میں پیدا ہوئے۔ انتہائی کسمہ پرسی اور معاشی کشمکش کے باوجود اپنا انہوں نے تعلیم کا سفر جاری رکھا۔ 1973 میں ایم.اے اردو کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ ان کے نامور اساتذہ میں ڈاکٹر اسلم فرخی اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام اکثر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آرٹ کونسل میں 4-5 سال انہوں نے وقت گزارا۔ میں تو بڑی جلدی جا رہا ہوں کہ اس پورے سفر میں جتنی دلچسپ باتیں گفتگو ہیں اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے، اور سمجھیے کہ وقت کی نے ان کا ساتھ دیا، اور شفق سے اشفاق حسین بننے کے لیے یہ کراچی سے کینیڈا تشریف لائے، اور آنے کے بعد ایک محنت کر کے انہوں نے قلم کی روٹی سے اپنی زندگی شروع کی۔ خوش قسمتی کہ ان کی ملاقات فیض احمد فیض سے ہوئی، اور اتنی قربت ہوئی کہ فیض احمد فیض پہ کتابیں لکھنے والا کا کوئی ایک شخص ہے سب سے زیادہ تو اشفاق حسین صاحب ہے۔ یہ فیض احمد فیض پہ اتھارٹی بھی ہیں، لیکن اس کا کبھی اظہار نہیں کرتے۔ تو آئیے اشفاق صاحب سے فیض کی نسبت سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ فیض کی شخصیت اور فکر و سوچ کے اثرات ان کی شخصیت پہ کیا آئے، اور فیض بحیثیت فن اور شخصیت انہوں نے کیسا پایا۔ درخواست گزار ہوں اشفاق صاحب سے کہ اپنی دلچسپ گفتگو ہم تک پیش کریں۔ بہت شکریہ دوستو۔ اس پہ تو الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، ضرور کریں۔ بہت شکریہ مسعود قریشی صاحب کا کہ وہ 1-2-3 چیزیں طے ہو جاتی ہیں، جیسے کہ رمضان کے 30ویں روزوں کے بعد تو عید ضرور ہوگی۔ تو اس میں یہ رہا کہ یہ کانفرنس جس دن ختم ہوگی اتوار کو، تو پیر کو یہ صبح مجھ سے اگلے سال کا وعدہ کر لیں گے، یہ طے ہے پہلے سے فون کر کے کہ فارغ ہو گیا ہوں۔ تو اس دفعہ بھی میں نے ان سے کہا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی بلائیں، میں تو گزشتہ سال میں آتا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال دلچسپ موضوع ہے جب فیض صاحب کے حوالے سے کہنے کچھ باتیں کرنی، تو میں نے کہا فیض صاحب کے حوالے سے تو ان کے دنیا میں، ان کی زندگی میں بھی، اس کے بعد بھی کم سے کم کروڑ تو سے زیادہ لوگ ان کے فین ہیں، تو میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ اب یہ فیض صاحب سے تعلق بعد میں جو جڑ گیا اس کی یہ اتفاقات سے۔ میرے جو
طالب علمی کے زمانے تھے ہمارے یہاں عارف افضال عثمانی صاحب ہیں, ہم لوگ کورنگی میں رہتے تھے, تو یہ ہمارے گرائی ہیں کلاس سے, آج یہاں مل گئے ہیں. تو وہاں پر یہ کہ 68 وغیرہ کا زمانہ تھا, تو جس میں ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی اسٹوڈنٹس کی. تو ظاہر ہے فرسٹ ایئر میں ہم بھی تھے, تو یہی توڑ پھوڑ پتھر اتر مارو نعرے لگانا. تو NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ایک کارکن کے طور پہ, لیڈر کے طور پہ نہیں, 2 سال تک اس میں وہ رہے. BA تک پہنچتے پہنچتے خیال ہوا کہ سیاست جو ہے وہ میرا میدان نہیں ہو سکتی. کچھ جو شخصیتیں ہیں, ایک غریب گھر سے تعلق تھا تو ویسے بھی سیاست میں نہیں ہو سکتے, زور سے نہیں بول سکتے تھے تو آپ لیڈری نہیں کر سکتے تھے, اور بہت سے پیترے نہیں آتے تھے. تو مجھے جو ہے وہ پروگریسو اس میں ادب سے جو ہے اردو کا میں جو پروگریسو ادب تھا اس سے دلچسپی ہوئی. ساحر لدھیانوی سے ہوتے ہوتے قامت الدین قاسمی, علی سردار جعفری, یہ سارے لوگوں سے طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک انسیت ہوئی. تو فیض صاحب کو جو ہے تعلق کی بات کریں تو میں نے کراچی میں رہتا تھا. فیض صاحب جو ہے 1964 سے 1971 تک کراچی میں رہتے تھے. تو تب مختلف تقریبات وغیرہ میں شریک ہوتا. ظاہر ہے کہ ہم ایک طالب علم تھے, ہمارا ان سے جی تو ظاہر ہے ہمارا ان سے ایسے تعلق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جیسے کہ وہ VIP تھے, بڑی شخصیت تھے, ایسا تھوڑی آپ جا کے ہمیں تو ہاتھ بھی ملانے کا موقع نہیں ملا. لیکن 2-1 تقریبات ایسی تھیں جہاں وہ صدر تھے محفل. ظاہر ہے کہ جب وہ شہر میں ہوں گے تو وہی ہوں گے صدر, تو ان کو پیچھے سے ایک آدھ جگہ 2-1 تقریبات میں دیکھا. اس کے بعد جب ایک ایسٹ پاکستان فال کے بعد ہم لوگ کے یونیورسٹی کو 3 مہینے تک نہیں کھلی, تو میں نے MA میں جب ایڈمیشن لیا تو اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آ چکا تھا. تو ایک تبدیلی فضا میں تھی. پہلے یہ ہوتا تھا اس زمانے میں 68 تک کہ اگر آپ سوشلسٹ نقطہ نظر سے رکھتے ہیں یا کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے قریب ہیں, تو اگر آپ روسی ایمبیسی کے قریب سے بھی گزر جاتے تھے تو فائل کھل جاتی تھی آپ کی, 2 آدمی پیچھے لگ جاتے تھے کہ ادھر سے کیوں گزرے. ایسا ماحول تھا جو انگریزوں نے پیدا کر دیا تھا. اپنے زمانے میں ان کے مفادات تھے کہ وہ کمیونسٹ کا مطلب جتنی بھی برائیاں ہو سکتی تھیں وہ اسی کمیونسٹ میں ہو سکتی تھی. تو وہ دور تھا. تو جب یہ اس پاکستان کا میں نے اس لیے کر کے فعال ہوا تو اس میں ہمارے MA میں مجھے ریسرچ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے اپنا عنوان فیض احمد فیض کو دیا. تو میرا یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت مجھے محبت تھی, لو ایٹ فرسٹ سائٹ والی بات بھی نہیں تھی. بس دیکھا تھا بڑے آدمی تھے, سب لوگ کہتے ہیں بڑے سبق کے محبوب تھے, ہمارے بھی محبوب تھے, شاعری جیسے ہم ایک طالب علم پڑھتا ہے. لیکن میرا بنیادی مقصد یہ خیال یہ تھا. جناب تشریف لائیے, ہمارے کونسل جنرل صاحب آ گئے ہیں. تو میرے اپنے تعلق میں یہ تھا کہ وہ اب مشافہ ملاقات 1 to 1 تو نہیں تھی اس زمانے میں. اس میں تو چونکہ یہ نئی گورنمنٹ, نیا فضا بن چکی تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, ایجوکیشن پالیسی میں تھوڑی سی فریڈم آئی, تو میں نے ڈرتے ڈرتے فیض احمد فیض پہ کہا کہ ان پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو اور یہ مقصد تھا کہ اگر وہ فیض نہیں دیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ احمد الدین قاسمی کو دے دو, وہ نہیں دیں گے تو کہیں گے کوئی بھی پروگریسو شاعر. تاکہ بنیادی مقصد تھا کہ ریسرچ جب آپ کرتے ہیں کسی پہ تو اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس دور کو سمجھنے کا موقع مل جائے. آپ فیض کو پڑھیں گے تو قاسمی صاحب پتہ چل جائیں گے, قاسمی صاحب کو پڑھیں گے تو آپ کو حبیب جالی پتہ چل جائیں گے. وہ ایک دور تھا. تو ایک طالب علم کے واسطے سے میں نے کوشش کی کہ ترقی پسند تحریک کے کچھ سمجھے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کا ماحول بدل گیا تو مجھے فیض احمد فیض پر ریسرچ کا موقع ملا. تو اس وقت میں نے 22 سال کا, تو میں نے ان پہ ریسرچ کی, پورے سال بھر کر کے ریسرچ پیپر کیا کتاب. تو یہ کوئی 250-300 صفحے کی کتاب تھی. تو یہ MA فائنل میں کمپلیٹ ہوئی تھی. تو میرے ممتحن تھے پروفیسر ممتاز حسین صاحب. تو وہ دیکھا تو انہوں نے وہ مسودہ پڑھا ہوا تھا. تو MA کرنے کے بعد جب آپ سے MA کے بعد اساتذہ میں اور آپ میں ایک تھوڑی سی قربت ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہوتی جو 8ویں ساتھ. تو وہ جب بھی ملتے تھے گھر میں, وہ آپ اپنی کتاب چھپائیں. ایک دن میں نے ان سے کہا صاحب وہ تو میں نے لائبریری سے ادھر سے پڑھ لی, ادھر سے پڑھ لی, ادھر سے نکال کے میں نے وہ لکھا ہے, وہ تو میں کتاب کیسے لکھوں گا. تو کہنے لگے نہیں ریسرچ کے لیے تو اچھا اس میں ہوتا تھا کہ نمبر آپ کے زیادہ آنے کے لیے کہ آپ نے جتنا ریفرنس دیا, جتنا پیا, ہر چیز کی ایک وہ ہوتی تہذیب. وہ ہم نے بھی وہی کیا تھا. کہنے لگے بھائی وہ آپ نے کتابیں تو پڑھی نا. تو بس ٹھیک ہے, میں نے اس کو پڑھا ہے, وہ بہت اچھا مقالہ ہے, آپ اسے چھپائیے.
2-3 साल तक तो मुझ में हिम्मत नहीं हुई। फिर उन्होंने खुद ही पब्लिशर तलाश किया। मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब इदारे यादगार गालिब कराची के थे। उनसे कहा कि भाई ये फैज़ पे कितना है, बच्चे ने किताब लिखी है, छापें। फिर वो कल मेरी बात हो गई, तुम जाके उनसे मिल लो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर वो ये अभी मैं 23-24 साल की उम्र, मैंने कहा साहब ये नसर तो वैसे भी लोग कम लिखते थे, शायरी भी कम लिखते थे उस ज़माने में, बहुत कभी कभी किताबें आती थी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप डरे नहीं, आप नौजवान हैं, अगर आपके 300 सफ़े की इस किताब में 30 गलतियां भी होंगी तो लोग आपको दाद देंगे, वो लड़का है, नौजवान है। मुसीबत तो हमारे लिए होगी कि हम 300 सफ़े की किताब में एक गलती बजा के तो पूरा शहर कहेगा वो प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन साहब ने ये लिख दिया। तो असातिज़ा जो होते हैं उनकी हर चीज़ विज़डम होती है ना, तो उनके सहारे से मैंने वो किताब छपवा दी। 77 में छप गई थी इदारे यादगार गालिब की तरफ से। तो जब वो किताब छपी तो मालूम को उस वक्त तक, अभी भी इत्तफ़ाक़ है कुदरत की जिसे कहते हैं, कि उस वक्त तक उर्दू ज़बान में फैज़ अहमद फैज़ पर ना इंडिया ना पाकिस्तान कहीं भी कोई किताब नहीं छपी थी, और ये पहली किताब थी जो उनको छपी। तो ये महज इत्तफ़ाक़ है कि ये किताब छपी वहाँ से। बल्कि उसका लतीफ़ है कि वो वही किताब जो है 1 साल बाद इंडिया से भी छप गई। नाम तो मेरा था लेकिन उसने फ्लैप पर जो चीज़ें तो वो निकाल दी। तो वो मुझे किसी से पता कैसे चला, इंडिया से एक डेलीगेशन आया, तो नया शिमला पैक्ट के तहत आना जाना शुरू हुआ था। तो उस डेलीगेशन में अंजुमन उर्दू के खलीक साहब थे। हाँ, तो उन्होंने जिक्र किया, तो वहाँ लोग सवाल करते थे कि साहब इंडिया पाकिस्तान में हमारे नए लोगों की किताबें छप रही हैं इंडिया में, हमें तो नहीं पता, हम तो पुराने लोगों को जानते हैं। तो मैं वहाँ नहीं था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा नहीं देखिए हम तो आपके पाकिस्तानी अदीबों के नए लोगों को छापे थे। अभी एक अशफाक हुसैन साहब है आपकी, उनकी फैज़ पे हमने किताब छापी है। पता नहीं कौन है, यहाँ है कि नहीं बन। तो दूसरे दिन लोगों ने बताया वो कल तो तुम्हारा तस्करा हो रहा था। मैंने कहा क्यों हो रहा है? फिर मैंने ये कोशिश की कि कोई अगर इंडिया जाए तो एक किताब ले आए, तो एक किताब लेकर आए। फिर ये हुआ, कहानी हुई कि फिर जो अब आपको तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर ये हुआ जनाब वाला कि वो कोई 10-12 साल बाद एक किताब इंडिया से छपी, प्रोफेसर अरबी, फ़ारसी और इंग्लिश और उर्दू डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने फैज़ पे किताब। मैं जब पढ़ने लगा तो 2-4 सफ़े के बाद में लगा कि ये तो सब मेरी लिखी भी है। और मैं कहा ये क्या हो सकता। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया बिहार से छपी थी। तो जो उसमें उन्होंने जो क्या कहते हैं रेफरेंसेस भी दिए, तो वो भी हमारे, मैंने तो कराची वाले उर्दू अकेडमी कराची, लाहौर, यहाँ के हवाला दिया था। तो बस ये था कि मैंने 73 में लिखा था, उस वक्त तक फैज़ साहब के 5 मजमे छापे हुए थे। उन्होंने उसके 20 साल बाद छापा। मैंने कहा तो पूरी की पूरी किताब मेरी, और एक 2 पैराग्राफ अपने होते थे, बाकी फिर वो पूरी किताब छप गई। तो ये हुआ कि मैंने कहा ठीक ही हुआ कि छप गई वरना पहले कॉन्फिडेंस नहीं था नौजवानी में। तो ये उनसे सिलसिला था। अब हमें एक जो फैज़ साहब से अब इसके बाद मुलाकात का एक मौका मिला, वो ये हुआ कि मैंने इनसे कहा कि नुज़र जब मेरा थीसिस कंप्लीट हो गया तो मैंने कराची में था, तो पहली दफ़ा कराची से निकल कर लाहौर और इस्लामाबाद गए। तो मकसद ये था कि फैज़ साहब से मुलाकात है कि उनको मैं ये अपना मकाला जो होता है 3 कापियाँ आप छपवाते हैं, तो मैंने कहा कि उनको भी खिदमत में पेश कर दूंगा फैज़ साहब की। उस वक्त वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के चेयरमैन थे। 74 का ज़माना है। तो मैंने जाके उनके वहाँ पे जैसे स्टूडेंट होते हैं बस पर चढ़ा के वहाँ पहुँच गए और पर्चा भिजवा दिया उनका सेक्रेटरी को कि मैं कराची से आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो मीटिंग में थे अंदर कुछ, तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि आप ना जान ना पहचान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनसे कहें 1-2 मिनट रुके, मैं फारिग हो जाऊँगा तो मिलते हैं। वो साहब मीटिंग से जब फारिग हुए तो फैज़ साहब खुद बाहर दरवाज़ा तक आए। कह रहे कौन साहब आए में? अच्छा, मेरी शक्ल देखे, आइए तशरीफ़ लाइए। जान पहचान, बैठ गए। तो कैसे आना हुआ? मैंने कहा जी मैं कराची से आया हूँ और ये मैंने आप पे थीसिस लिखा, तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तो उन्होंने वो मकाला मैंने उनको पेश किया, तो उसको देखा तो आई कैन फील कि थोड़ी चमक सी थी आँखों में कलें, और उनके लफ्ज़, अरे भाई आपने तो बड़ा करम किया हम पर और हमें इत्तला भी नहीं दी, तो कैसे आपको क्या कहते हैं, आप कहाँ ठहरे हुए, आपसे तो तफसीली मुलाकात होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि कहाँ ठहरे? मैंने कहा 0 पॉइंट पर ठहरे हुए। तो कह रहे वहाँ टेलीफोन लिखा दीजिए। मैंने कहा टेलीफोन नहीं, वो क्लर्क हैं, क्लर्कों के पास टेलीफोन नहीं होता था उस ज़माने में। तो मैंने कहा नहीं टेलीफोन तो नहीं है, हम तो वहाँ ठहरे में, फिर कैसे आपसे मुलाकात होगी?
मैंने कहा मैं आ जाऊँगा दोबारा कल परसों। तो कहने लगा असल में चक्कर ये है कि कल हमारे वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान का डेलीगेशन पहली दफ़ा लेकर जा रहे हैं ढाका। तो अब बहुत हमें भी दे दिया है, पता नहीं, लेकिन सरकारी वो होते हैं आखिर वक्त तक नाम बदलते रहते हैं। आप देखिएगा कल अखबार में पढ़िएगा, अगर मेरा नाम है उसमें तो फिर वापसी पे मुलाकात होगी, वरना ये कि अगर वो नहीं है मेरा नाम को कटते बढ़ते रहते हैं तो फिर आप आ जाइए कल आपसे दोपहर को। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने नेटबुक निकाल के अच्छा अपना पता दे दीजिए। तो कर ₹1 जो डॉलर स्टोर में जो होती ना कॉइल वाली जो छोटी सी नोटबुक 50 सेंट की मिलने लगी अब, तो वो छोटी सी थी, उस पर उन्होंने मेरा पता लिख लिया कराची का। और कल अखबार में पढ़ लिया, सुबह पढ़ा अखबार में तो माना को वज़ीर आज़म के साथ वो ढाका चले गए हैं। तो फिर बात ख़त्म हो गई। आने के बाद जो हिस्टोरिकल बात बताना चाहता कि बड़े लोग कैसे होते हैं, कैसे छोटों से किस तरह मिलते हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ ख़त लिखा आने के बाद। और ये ख़त जो है वो आर्काइव में है अदारे यादगार गालिब के, तो उन्होंने कलेक्शन ज़फ़र साहब ने मुझसे ले लिया। तो उन्होंने ख़त लिखा, अज़ीज़ अशफ़ाक़, आप इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए, आपसे गुफ्तगू तफसील नहीं हो सकी, बहरहाल बशर्ते मुलाकात कराची आना हो तो फिर मैं रब्ता करूँगा आपसे। और अभी जहाज़ से उतरते हुए ये गज़ल हुई जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वो तारीख़ी गज़ल है, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद। तो वो हाँ, वो हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद है। तो उसमें क्या कहते हैं, ये अब तारीख़ी गज़ल है। एक तो ये गज़ल है, हमारे नौजवान शायर बैठे हैं, इकराम बसरा भी बात हो रही थी गज़ल वगैरह पे, तो गज़ल का उन्वान नहीं होता। ये फैज़ साहब की गज़ल में उन्होंने उन्वान डाला ढाका से वापसी पर, ख़ुद मुझे ख़त में भी लिखा था, वो वैसे ही छपी है ढाका से वापसी पर, उसके नीचे तारीख़ 1974। अब शायरी जो होती है, जो आपका मैं बस हट के क्यों फैज़ साहब बड़े शायर हैं, हम लोग भी शेर कहते हैं, लेकिन वो तुकबंदी की उसमें आता है, क्योंकि शायरी के लिए जो विज़डम, जो तारीख़ी शऊर, जो फ़लसफ़ा, जो नफ्सियात, उसके पीछे जो पस मंज़र होता है, जब तक वो कोई बड़ी शख्सियत ही कर सकते हैं। इसमें कब नज़र में आएगा खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो अब इसके कहने की ये खाली ये लफ्ज़ नहीं कि वाह कर दिया जाए, इसके पीछे तारीख़ छुपी हुई है। ये ढाका से वापसी कब की है? फैज़ तो पाकिस्तानी सिटीज़न थे, 50 दफ़ा गए होंगे ढाका। ये कौन सा ढाका है 1974 का जिसमें वो कह रहे हैं कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बार। और फिर हमारा डेलीगेशन बहुत बड़ा गया, उसका पाकिस्तानी डेलीगेशन बांग्लादेश में पहली दफ़ा गया था, तो अनएक्सपेक्टेडली जो है लोग आ गए थे सड़कों पे, इतना बड़ा उनका वो हुआ था कि ख़ुद मुजीब रहमान साहब वगैरह भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, पूरा शहर आ गया था कि शायद कुछ बातचीत बने, कुछ दोस्ती हो, कुछ बड़ी ख्वाहिशात होती थी लोगों की, यहाँ भी थी। तो जो उन्होंने जो ये लिखे, तो एक तरीके से हमारी जो कौम की फीलिंग्स थी उसको रकम कर दिया। हमने भी, हमारे सामने भी इस पाकिस्तान फल, कितने आप शेर सुना सकते हैं इस पाकिस्तान फल पे, इस विजडम के साथ। बड़ा शायर वही होता है कि वो पहुंचा देता है। आखिर में ये हुआ कि उनसे वो ये जो अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद, इसके बारे में मुझे एक वाक़ा मैं शेयर करूँगा। सिफ्त हसन साहब से बात होती, सिफ्त हसन साहब उनके दोस्त थे, तो बात होती थी, तो उन्होंने बताया, सिफ्त साहब से सुनी हुई बात मैं आप बता रहा हूँ, कि जब आखिरी दिन लगा कि बातचीत अब कुछ नहीं हो रही, 2 दिन से डेलीगेशन, तो आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिसेप्शन था, तो वो रिसेप्शन दिया गया, तो टेंस फज़ा, क्योंकि अब सुबह जा रहे हैं, बात नहीं बनी, कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई, तकरीर मीटिंग ये। तो जब हुआ तो उस तरफ बांग्लादेश के डेलीगेशन शेख मुजीब रहमान साहब थे, इधर भुट्टो साहब, तो प्रोटोकॉल होता था कि प्राइम मिनिस्टर गायदर, बाकी फिर लोग आगे होंगे, तो उसमें फैज़ साहब भी पीछे खड़े हुए थे, अपना जो सब लोग थे। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गुफ्तगू शुरू है। यहाँ पर शायर और शायरी काम आता है। तो फैज़ भुट्टो साहब लेके गए थे उनको, इस वजह लेकर गए थे भुट्टो साहब उनको, तो वो कुछ सोच के लेके गए थे कि ये नहीं था चड्डी कराना है तुमको, चलो
मकसद होता है डेलीगेशन ले जाने का, है मकसद हो जाता है डेलीगेशन ले जाने का। तो उन्होंने कहा कि फैज़ की तरफ इशारा किया। तो फैज़ साहब आगे बढ़े तो मुझे भुट्टो साहब ने कहा, ये सुनी हुई बात बता रहा हूँ अपने कानों से, जो मुझे हम लोगों के दरमियान, ये नुज़ैरा जानती है सिब्त हसन साहब कितने करीब थे उनसे, कि क्या बात। तो उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने कहा, मुझे इनको पहचानते हो? तो मुझे कहने लगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारे फैज़ हैं, फैज़ भाई हैं। अब गुफ्तगू के लिए थोड़ा सा रूम मिला। तो मुजीबुर रहमान ने कहा कि फैज़ भाई आप तो गरीबों के शायर हैं, मज़दूरों के शायर हैं, हम पर जो जुल्म हुआ यहाँ उस पर भी तो कुछ लिखिए। ये मुजीबुर रहमान साहब ने कहा। तो फैज़ साहब ने कहा, मुझे ऐलान करना है कि मगरिब का वक्त हो गया, आपकी गुफ्तगू बाद में भी जारी रहेगी। चलो कह सकते हैं क्या मैं बता दूँ, ताकि बाद लोग जो है ये हर साल ऐसा होता है कि जब मेरा वक्त आता है तो मगरिब हो जाती है, वो मुझे ये शेर याद आता है, मुद्दत से चली आ रही यही तो। मुअज्जिन मरहबा क्या खूब बोला, तेरी आवाज़ मक्के और मदीने। तो आप ऐसा कीजिए कि या मक्के जाएं या मदीने हैं। नहीं वो हाँ, थोड़ा सा नमाज का वक्फा, मैं बोल रहा हूँ शाहिद साहब, नमाज का वक्फा, उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे दोबारा, ताकि बात मुकम्मल हो आप जाए। लोग जल्दी आ जाइए ताकि और ज़रा जल्दी पढ़ के आइए, जिनको ज़बानी याद है वो यहीं पढ़ें। अशफाक साहब की दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी। अशफाक साहब से दोबारा मैं दरख्वास्त करता हूँ, जिनका मैंने तारुफ तो करा, एक शेर रह गया था कि अशफाक साहब के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। अशफाक साहब जी बैठ जाइए भाई, अपना अतर भाई मजरूर। तो ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू उस गज़ल के हवाले से हुई थी, ढाका की। तो ज़ाती बात है कि मेरे लिए एक तारीख़ी सनद थी कि वो ख़त इसमें है। अब शायरी में मसला ये है कि उसकी तफ़हीम के मुख्तलिफ़ दर्जे होते हैं। अगर ये गज़ल आप सुने तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये जानें कि ये खून के धब्बे किसको कहा, को अनकही ही कौन सी बात रह गई। ये बड़ी शायरी की खूबी है कि वो अपने ऑडियंस को मुख्तलिफ़ सतह पे ख़िताब करती है। एक आम लोग जो आपने गज़लों में सुनते हैं, बहुत सर्द सुनते हैं, अच्छी गज़ल में मोहब्बत की गज़ल, इसमें अशार ऐसे हैं सारे, लेकिन एक और सतह जो होती है, जो अहले इल्म की सतह होती है, वो उसको देखें कि ये किस पस मंज़र में लिखा गया है, तो फिर उससे आप ज़्यादा फज़ उठा सकते हैं। और फैज़ और दुनिया के जितने बड़े हमारे जो बड़े शायर, हमारी जो बड़ी शायरी, अब देखिए कि वो एक तो सामने की शायरी होती है और एक उसके मानी उसके अंदर छुपा होता है। बल्कि कहते हैं कि जो लफ्ज़ों के दरमियान जो जगह होती है फिल्म, वहाँ होती है शायरी। तो मेरे पास होते हुए गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। जब कोई दूसरा नहीं होता, ऐसी कौन सी बहुत बड़ा मिसरा है। और गालिब कह रहे हैं कि काश तुमने मेरा पूरा दीवान ले लो, कोई ऐसा बड़ा मिसरा था नहीं तो। लेकिन वो जो गोया ने स्पेस पैदा कर दी, वो है यहाँ से शायरी होती है। तो फैज़ साहब जो हमारे उर्दू के बिलाशुबा बड़े शायर हैं जो है, बल्कि उनकी ख़ास चीज़ ये है कि अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो शायरी में हमारी जो क्लासिक शायरी है, इकबाल तक भी वही है, उसमें तशबीह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। किसी ने ये नहीं कहा था गुलाब है। तो ये गुलाब जो कह देते हैं वो होता है इस्तिआरा, यानी इस्तिआरा मतलब उधार लिया हुआ। तो हम जब कहते हैं ये शेर है, तो शेर कहाँ से होगा, वो तो आदमी है? लेकिन हम कहते हैं शेर, तब क्वालिटी की वजह से हमने इस्तिआरा ले लिया। फैज़ साहब की शायरी में तशबीह की जगह इस्तिआरे का जिक्र होता है जहाँ पर भी। तो वो उससे उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी में जितनी पहली आवाज़ें थी, आप देखिए कि 100 साल पहले 1940 के आसपास, 35 और 40 के आसपास, जब हमारे गज़ल के बड़े क्लासिक शुरा फ़िराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, कैसे कैसे लोग थे, वहाँ पर नौजवान शायर 30 साल का वो कहता है कि सो रही है घने दरख्तों पर चांदनी की थकी हुई आवाज़। लखनऊ में, दिल्ली में, लाहौर में मजाक उड़ता था, आवाज़ को थकी हुई सुना रहे, क्योंकि वो उसने आवाज़ तो नहीं कही थी, वो इस्तिआरे की शायरी थी।
اور فیض صاحب کی بنیادی شاعری جو ہے زیادہ تر وہ استعارے کی بنیاد اس لیے وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے. انقلابی شاعری بھی ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کو انقلاب کے معنوں میں لے لیں, نہیں ہے تو کسی اور معنی میں لے لیں, لیکن ایک لفظ کو ایک اشارہ ان کے ایسا ہوتا تھا جو ہوتا تھا. اور پھر شاعری کی ایک اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے. شاعر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح, جب کہتے ہیں شاعر ہے تو ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو شاعر کہتے ہوئے, کیونکہ وہ کوالٹیز نہیں ہے. شاعر جب کہتے ہیں تو اس میں 2 کوالٹی ہونی ضروری ہے, تبھی وہ شاعر ہوگا. پہلی بات تو یہ جب ہم کہتے ہیں شاعر ہے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جس زبان میں بھی شعر کہہ رہا ہے, پنجابی, سندھی, اردو, انگریزی, اس زبان پہ اس کو عبور حاصل ہے کمپیئر ٹو ادر پیپل. پورا امریکہ انگریزی بول رہا ہے, کیا پورا امریکہ انگریزی جانتا ہے؟ زبان جانتا ہے, لیکن جو آپ پروفیسر سے, شاعر سے, ادیب سے انگریزی کے, وہ ہیں اہل زبان. اہل زبان وہ ہوتے ہیں جو یہ نہیں علاقے کے رہنے والے نہیں. ہمارے غلط ہو گیا, اہل زبان کا مطلب لکھنؤ والوں نے لے لیا ہے. وہ اہل زبان تو کہیں بھی پیدا ہو جاتا ہے. اب ضیاء محی الدین تو وہ قصور میں پیدا ہوئے, تو پنجابی ان سے اچھی اردو کوئی بولتا تھا؟ اب ہمارے دور کے تھے نا بھائی. جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ متعین کرتے ہیں اہل علم کسی زبان کے. تو یہ جو ہم شاعری میں معنی لیتے تھے, فیض صاحب کے ابھی جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ معنی متعین کرتے تھے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ شاعر کے بارے میں دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس میں تھوڑی سی انٹلیکچوئل روایت ہے. مثلا یہ کہ صبح ہے, ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ صبح ہے؟ تو پھر کوئی شاعر کا ہم شعر کیوں سنیں صبح کے بارے میں؟ کس کو نہیں پتہ صبح؟ لیکن وہ صبح کے وہ کہتے ہیں, جوش کہتے ہیں, ہم اہل ایسے نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. یہ انٹلیکچوئلزم ہے. یہ ہم لوگ جو مصرے لڑا دیتے ہیں, یہ تک بندی سے ہوتی ہے, یا تک بندی سے ذرا زیادہ اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن وزڈم جو ہے وہ یہ تھا کہ اس نے کوئی نیا رخ پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یا یہ کہ فیض کیا, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ سحر کا ایک نیا کانسیپٹ ہے. یہ انٹلیکچوئلزم سے ہوئی. اور جب بھی آپ دیکھیں کوئی, ہم جب کسی کو کہتے ہیں بڑا شاعر ہے یا مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر ہوتا ہے, تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب تک زندہ ہے تو چلو ٹھیک ہے, اس کی شخصیت کام کر رہی ہے, اس کو عہدہ کام کر رہا ہے, اس کی مقبولیت کام کر رہی ہے. مرنے کے بعد کیا ہونا ہے, وہ اس کی وزڈم ہوتی ہے. تو یہ 2 چیزیں تھیں. فیض صاحب وزڈم بھی تھی اور ان کے یہاں زبان پہ بھی تھے. زبان کا عالم یہ ہے کہ ایک آدمی فارسی گھر میں بولتے تھے بچپن سے, عربی تعلیم حاصل کی تھی ایم اے کے لیول پہ, انگریزی میں ایم اے ادب کیا ہوا تھا انہوں نے. ان 3 زبانوں سے تو واقف تھے, پنجابی سے واقف تھے, بولتے ہی تھے پنجابی, تو اس کے پنجابی کا صوفیانہ لٹریچر سب انہوں نے ان کے نالج میں تھا. اس کے بعد وہ شعر کہہ رہے تھے. 4 زبان. ابھی کتنے ہم لوگ جو ہے نا کتنے کم علم ہیں. ہمیں تو تھوڑی بہت فارسی پڑھائی جاتی تھی, وہ بھی ہمارے ملک میں ختم ہو گئی کہ اس کا تعلق انقلاب ایران سے ہے. ارے بھائی وہ ہماری تہذیب سے اس کا تعلق تھا زبان کا, جو آپ نے ہٹا دی. اقبال اپنا آپ کا قومی شاعر کہتے ہیں, اقبال نے اردو سے زیادہ تو شعر فارسی میں کہے ہیں. کم سے کم اقبال کی ہی لاج رکھ کے ایک سبجیکٹ پڑھاتے رہتے فارسی, لیکن فنڈامنٹلزم ہمارے یہاں ہے تو نہیں. تو فیصلہ کہ دوسری چیز ہے کہ اب آپ انٹلیکچوئل ہیں تو پھر آپ کو حالات حاضرہ پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی. آزادی تو ہوئی, سب نے دیکھا, لیکن وہ انٹلیکچوئل کہتا ہے اور اس کے بعد پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے. 78 سال ہو گئے, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر. وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں, فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. اور پھر ٹن لیتا ہے, نظر کی آگ دل, جگر کی آگ نظر کی نگل, دل کی جلن, کسی پہ چارے ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگارے صبا, کدھر کو گئی, ابھی چراغ رہ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں. یہ ہے انٹلیکچوئل پوئٹری, اس لیے زندہ ہے. شعر یہ مصرع تو ہر کوئی کہہ دے گا, اس سے ملتے جلتے اچھے بھی کہہ سکتا ہے کوئی, تکا بڑھ گیا قافیہ ردیف کا تو ہو بھی سکتا ہے اچھا میننگ ساتھ. اور پھر یہ کہ ڈپریشن بھی نہیں ہے. ظاہر کہ نیا ملک بنا ہے تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غلط بنا ہے. بھائی غلط بن گیا کیسا بھی, اب اس کو چلاؤ. تو اس وقت جو ہے امید جو ان کے پائی جاتی تھی کہ نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ ہے بڑا شاعر جو بولتا ہے.
اس کا انٹلیکٹ بولتا ہے. اور پھر دوسرے کا بڑا شاعر ایک یہ بھی ہوتا ہے جو صرف اپنے مفاد، اپنے قبیلے، اپنے دوستوں، اپنے درد دل کے بارے وہ بھی بیان کرتا ہے. فیض نے اپنے درد دل کا بھی ذکر کیا. لیکن جس ماحول میں رہ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا ظلم ہوتے ہوئے تو ان کی آواز اٹھی. کراچی میں غنڈہ گردی، کلاشن کو تو نہیں تھی اس زمانے میں، بندوق کلچر، اس کی بنیاد رکھنے والا فیلڈ مارشل ایوب خان کا بیٹا گوہر ایوب تھا. بنیاد جس نے رکھی کراچی میں. اور فیض صاحب ان دونوں کراچی میں رہتے تھے، عبداللہ ہارون کالج میں پڑھاتے تھے لیاری میں، اور ان کا گھر تھا خیام سانما کا نرسری سوسائٹی جو کراچی سے جانتے ہیں. تو وہ زمانے میں کراچی کے ایئرپورٹ سے ادھر تک سیدھی سطح تھی، ایسٹ ویسٹ سڑکیں، نارتھ کی نہیں تھی. اس وقت اسی زمانے میں تھوڑے دن پہلے یہ 3 اٹی کا لالو کھیت کا پل وغیرہ بنا، تو اس سے پہلے سب لوگ نیچے اتر کے جاتے تھے. ہمیں اپنے بچپن میں یاد ہے گاڑی وہاں رک جاتی تھی، پھر پیدل جاتے تھے، پھر وہاں سے بس لیتے تھے. اب یہ راستہ ہے. اور یہاں پر کیا کہتے ہیں، اب انقلابی شاعری بھی دینی ہے ان کو ہیں، تو اس میں انہوں نے لکھا 3 نظمیں لکھی ہیں نا. یہ قطع کا ہے، یہ 4 جنوری اور 23 مارچ کے درمیان. ابھی کہیں پڑھیں، شاعری تو آپ پڑھیں گے. یہاں سے شہر کو دیکھو تو حلقہ دھر حلقہ، کھچی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل. یہ شاعری نہیں تھی، کیونکہ جو بھی کراچی جب آپ جاتے ہیں، میں نے تصور کرتا ہوں میں کہ جب آپ وہاں سے جائیں گے تو راستہ آپ کا شہید ملت روڈ سے آپ آئیں گے تو جیل آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہوگا. جیل سے نکل کے PIB کالونی میں پھر 3 اٹی لالو کھیت آئے گا. وہاں سے نکل کے آپ لیاری تک جائیں گے. ایک ہی بس اس زمانے میں، ایک ہی ٹریفک جو چلتا تھا. یہاں سے گزرتے ہوں گے. اس زمانے میں 23 گھنٹے کے کرفیو لگائے تھے ایوب خان نے، صرف لالو کھیت اور ناظم آباد پہ. تو ادھر سے لوگ جا رہے ہیں، فیض بھی گزرے ہوں گے. لیکن کتنے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے فیض کی طرح اس بات کو محسوس کیا ہوگا. پھر یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہے پیشن گوئی تھی. فیض کی بڑا شاعر پیشن گوئی بھی کر رہا ہوتا ہے. اس دن مطلب وہ 2 جو مادہ ملت کا الیکشن میں لوٹ مار کر کے جیسے دھاندلی چل گئی، وہ پہلی بنیاد رکھی گئی کہ الیکشن پہ کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، بےمانی کھلے دڑالے سے کی گئی. تو اس وقت انہوں نے فیض نے کہا کہ اب اگر جاؤ پے عرض و طلب ان کے حضور، دستو کشکول نہیں کاسے سر لے کے چلو. یہ وقت اپنا ضائع کر رہے ہو. یہ عامروں کے ذریعے، جنرلوں کے ذریعے الیکشن ہو رہا، تم انقلاب کی دیکھیں، انقلابی آواز بھی لیکن شاعری کی پیکر میں. اور یہ کہہ رہے ہیں 4 جنوری کو، جبکہ مادہ ملت کو الیکشن میں ہرا دیا گیا تھا، جیتی ہوئی، مطلب ایسے ہی جیسے 47 48 پھر وہ چلتا رہا کام، آج بھی ہو گیا. اب آج تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو جیتنے والے کو کہتے ہیں بےمانی ہوئی الیکشن میں. مسلم لیگ کہتی ہے الیکشن میں بےمانی، اس نے 18 میں کہا تھا، عمران خان نے یہ 22 میں کہا کہ بےمانی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ نیب نے کہا. ہر جماعت نے، فضل الرحمان کہنے بےمانی ہوئی ہمارے ساتھ، KP، یعنی ساری جماعتوں نے پاکستان کے کسی نہ کسی سطح پہ کہا کہ اس کا مطلب ہے الیکشن کے انسٹیٹیوشن پر سوال اٹھ گیا. ادب ہمیں بتاتا ہے وہ 65 میں کہ بھیا ایسا کام نہیں چلے گا. اب اگر جاؤ پے عرض و طلب ان کے حضور، دستوں کشکول نہیں کاسے سر لے کے چلو. انقلابی پیغام تھا. اس میں یہ شاعری زندہ رہے گی، کیونکہ یہ واقعہ تو میں بتانا پس منظر کے تھا، لیکن اگر نہیں بھی پتا ہو تو بھی لوگ اس شعر کو سنتے ہیں. تو فیض صاحب اس لیے عوام سے جڑے ہوئے تھے. اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا ایوب خان کا نشان تھا پھول، مادہ ملت کا لالٹین نشان تھا. ڈائریکٹ پوئٹری بھی نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا قریہ قریہ گلشن گلشن ہیں، پھول کھلے ہیں. ایک اور اس نظم کی، اس میں یہ ہوا کہ ڈیتھ گولی مار دی یا ایوب خان کے بیٹے نے، کوئی رپورٹ ہی نہیں لکھ رہا. آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ تو 65 کا تھا نا، اس کی تجدید ہوئی عمران خان کے زمانے میں سیالکوٹ میں. 2 دن تک رپورٹ، رائٹ غلط یا صحیح، ایک سٹیزن کا حق ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. پورے سسٹم پہ تھا سوال. اس وقت اٹھایا تو ان کی دور رس نگاہ نے، انہوں نے کہا کہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دستے ناخن قاتل، نہ آستیں پہ لہو، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ. یہ خون نظر شہیداں تھا، نظر خاک ہوا. اس میں تھا کہ نہ دی کی نظر کے بیانِ جزا ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا. اب یہ لفظ جو ہیں یہ خالی
آپ کو داد لینے کے لیے نہیں ہے. دین کی نظم نہ ہوا کہ اگر یہ نظم تو ایک پولیٹیکل ورکر تھا مر گیا کوئی انون سا, نے کہا کہ یہ اس لیے یاد ہے کہ اگر یہ دین پہ نظر اگر شہید ہوتا تو بیانہ کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ کو. لفظ بہت دیکھیں ایک ایک لفظ نگینے کی طرح جوڑے ہوتے ہیں. فیض اس لیے بڑے شاعر ہے کہ کمپیٹنس کی حد ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا شہید ہوں گے تو جنت, یہ نا آپ نے تو جنت کا وعدہ خدا نے کیا, تو آپ بیانہ تو دے دیا شہید نے, جس نے بھی جان دی, وطن پہ جان دی, کسی کی عزت کسی کے لیے بھی کی. تو یہ بیانہ اس نے کہا حشر میں لے لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں ہو گیا, اس کو تو FIR بھی نہیں لکھی جائے 1965 میں, کیونکہ اگر یہ شہادت ہوتا تو نہ دین کی نظر کے بیانہ جزا ہوتا, کسی عالم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا. آپ کو پتا پرانے زمانے کی جنگوں میں جب گھوڑے سوار ہو جاتے تھے تو یہ جب ہارنے والی اس پہ جو یہ جیتنے والی فوج تھی وہ اپنے جھنڈے کو ان کے خون میں وہ کرتی تھی, تر کرتے پھر لے کے آتے تاکہ وہاں سے دور سے پتہ کہ ہماری فوج جیت گئی. اس کی ہسٹوریکل عرب ایک لفظ سے کتنی دور تک آپ کا زمان جاتا ہے. تو فیض صاحب کہتا ہے پھر اچھا دیکھیں وہ تو کراچی کے رہنے والے, وہ تو پنجابی تھے, لیکن بڑا شاعر جو ہے نا وہ پنجابی ہوتا ہے نا سندھی ہوتا ہے نا اردو ہوتا ہے, انسانیت کا شاعر ہوتا ہے. اس کے درد کو اپنا درد محسوس کیا اور آج تک اور بنیاد رکھی. اور کراچی کے مسائل پہ جو فیض صاحب کی 3 نظمیں اردو ادب میں زندہ جاوید ہے, کسی نے نہیں لکھی, وہ تھے اس شعر میں, محسوس کر رہے تھے نا جب کہتے تھے. اور یہی نہیں, بنگال میں جب ہوا ہے تو بنگال پہ ان کی نظمیں جیسے قلم توڑ کے رکھ دیا. آپ 69 68 کی ان کی چیزیں پڑھیں ہیں تو اس میں جو کہتے ہیں کہیں تو کاروان درد کی منزل ٹھہر جائے, کنارے لاگے علی عمر رواں یا دل ٹھہر جائے, اماں کیسی کہ موج خوں ابھی سر سے نہیں گزری, گزر جائے تو شاید بازو قاتل ٹھہر جائے. ایسٹ پاکستان کو بازو کہتے تھے. رقم جو شاعر کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ شعر کے طور پہ بھی انجوائے کر لیجیے, لیکن کیوں بڑا شاعر اس لیے تھا کہ لوگوں کے انسانیت کے درد کو محسوس کرتا تھا, اپنے ملک کے مسائل کو درد کرتا ہے, اس پر انہوں نے لکھا. پھر فلسطین کے حوالے سے جو ان کے جو کیفیات تھیں وہ تو اردو ادب کا شاہکار ہے جو انہوں نے لکھی. اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کی نظم ہے وہ عشق اپنے مجرموں کو پابا جونا لے چلا. یہ 82 میں جب لبنان پہ بمباری اسی طریقے سے ہو رہی تھی, اس وقت تک PLO کا ہیڈ کوارٹر جو تھا لبنان میں تھا, بیروت میں, اور ایگریمنٹ وغیرہ کر کے یہ کیا گیا کہ آپ جائیں یہاں سے تیونس, تو ان کے لیے اسپیشل یونائٹڈ نیشن کا جہاز, اور یہ فلسطینی جو ہیں جا رہے تھے. ٹیلی ویژن پہ ہماری نسل کے لوگوں نے دیکھا ایسی جیسے آتی ہیں خبریں. تو جب فلسطینی جاتے تھے وہاں سے, یعنی تختہ لگا تو وہاں سے وہ چڑھتے تھے اس پہ, 2 منٹ میں ختم کر دو ٹھیک ہے. ہاں, تو جب وہ تختہ لگا تھا چڑھ کے جاتے تھے وہ, تو کیا کہتے ہیں وہ یہ باندھے رہتے تھے اپنا خاص لفظ جو جسے کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں وہ رومال جو ہوتا ہے ان کا چار خانے والا, وہ لگا کے, اور جب وہ جاتا تھا تو فلسطینی جو تھے مجاہدین وہ ہوائی فائر کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جاتے تھے. ایک اسٹائل میں ایک جاتا تھا نا سیفٹی کے لحاظ سے, تخت رشے پہ چڑھتا تھا اور اپنا ہلا کے اور پھر وہ چڑھ جاتا تھا. اب فیض بھی وہیں تھے بیروت میں, ان کے گھر کے سامنے بھی والے گھر پہ بمباری گر گئی, بڑی مشکلوں سے نکلے. والا کہانی میں وقت نہیں ہے 2 منٹ میں ختم کرنا ہے. تو میں بتاتے کہ انٹرنیشنل ان کا کیسے وہ تعلق ہوتا, دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا. اب اس میں دیکھا کہ وہ عشق اپنے مجرموں کو پابا جونا لے چلا, کہ دار کی رسیوں کا کے گلو بند پہنے ہوئے نیکلس, مجاہدوں کا نیکلس کیا ہے, سونے کا زیور تھوڑی ہے, رسی دار کی رسیوں کے گلو بند پہنے ہوئے, گانے والے ہر ایک روز گاتے رہے, پائلیں بیڑیوں کی بجاتے رہے. قیدی تھے, پائلیں بیڑیوں کی بجاتے رہے, اور کیا کہتے ہیں ہم کے چپ چاپ دیکھا کہ ہم کے صف میں تھے اور 9 صف میں تھے, اور چپ چاپ ان کو دیکھا کہ لوٹ کر آ کے دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے, اپنا پہلو ٹٹولا تو ایسا لگا دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے. یہ تھے ہمارے فیض, یہ تھے ہمارے فیض جو انسانیت کا درد رکھتے تھے, اپنے علاقے, غیروں کا, زبان سے ماورا, ملک سے ماورا ہو کے جو سوچتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں, اور پاکستان کے انہی معنی میں ہم اب اسٹیبلشمنٹ آپ کسی کو بھی کہتے ہیں قومی شاعر تو وہی ہوگا جو اس نے اپنے دور میں اپنے قوم لوگوں کے لے کے. تو فیض صاحب کو جو ان حوالے سے ہی پڑھیں کہ ہماری ریفرنس کیا ہے. ہسٹری ہمیں جو ملتی ہے وہ ہسٹری ہمیشہ فاتحین کی
اہل اقتدار کی، صاحبان اقتدار کی اسٹوری کو ہسٹری کہا جاتا ہے. جو ہار گیا اس کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں، تو وہ غدار ہو جاتا تھا. جیت گیا تو انقلاب، ہار گیا تو بغاوت. یہ ایک عام سا فارمولہ ہے. لیکن ہمیں تاریخ میں یہ چیزیں ملیں گا. پاکستان کی ہسٹری کا اگر آپ کو دیکھنا تو آپ کو حبیب جالب کے شعر پڑھنا، واقعات فیض صاحب کی جو آپ پڑھتے جائیں، اور تاریخیں میں انہوں نے بعض جگہ لکھی ہے، دیکھتے جائیں تو آپ کو پاکستان کی ہسٹری ایک نہیں ملے گی. حبیب جالب کو پڑھ لیں، فراز کو پڑھ لیں، فیض صاحب کو پڑھ لیں، تو جو ہے تو یہ آپ کو پاکستان کے 30-35 سال کی ہسٹری جہاں سوشل اویئرنیس تھی شاعری میں، اب ذرا یہ کم ہو رہی ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور اگلی دفعہ بلائیں گے تو میرے خیال سے فجر سے پہلے بلائیے گا مجھے. بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب. فیض پہ اتھارٹی ہونے کے ناطے ان سے ہم گھنٹوں میں گفتگو کریں. ان کے پاس اتنا مواد ہے کہ ختم نہیں ہوگا. کسی اور وقت کی اٹھا رکھتے ہیں. مسرور قریشی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مسرور. شکریہ اشفاق صاحب، اور انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ نماز فجر کے بعد سے پروگرام شروع کریں گے اور رات 12 بجے تک چلائیں گے. کیوں بھائی تیار ہیں آپ لوگ؟ ہم انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ ٹائم اشفاق صاحب کو دیں. کل بھی سنیں گے آپ لوگ، کل بھی آئیے گا.